ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادبی رنگ ٹی وی اور اس کے ساتھ میں ہوں حرمت ملک۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اپنے گیسٹ سے ہم اور باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں۔ سر، ہم بات کر رہے تھے جانے سے پہلے تو ہم نے آپ سے گانا سنا، اور اسی سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی کہ آپ نے میڈیا میں کافی کام کیا، ایف ایم کے شعبے سے آپ منسلک رہے ہیں، ناول نگار بھی ہیں، ڈرامے بھی لکھتے ہیں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں۔ اسی حوالے سے آپ تھوڑی سی ہمیں اپنا ایکسپیرینس بتائیں میڈیا کے حوالے سے کہ آپ نے میڈیا میں کام کیا ہے، کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے خطے کو، سوسائٹی کو، ڈفرینٹ ایشوز ہائی لائٹ کیے، ان کو پروموٹ کیا۔ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے میڈیا کی، تو جہاں جتنا بھی میڈیا ہے، ہم اس عہد میں داخل ہو چکے ہیں، اس روشن عہد میں کہ جہاں اب میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے یہاں اس خطے کے لوگوں کے مسائل کو بھی۔ میں روہی ٹی وی کی تعریف کروں گا، روہی نے بہت کام کیا اس حوالے سے، 24 والوں نے۔ تو اب بھی جو موجودہ ایک ایشو سامنے آ رہا ہے کہ وہ صحافیوں کو نکالا جا رہا ہے اداروں سے، صحافت سے، تو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے۔ اس میں یہاں اس خطے کے بہت سے لوگ بیکار اور بے روزگار کیے جا رہے ہیں، جن کو صرف آتی ہی صحافت ہو اور انہیں کہا جائے کہ کل آپ نہ آنا اور تنخواہیں بھی انہیں نہ دی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا نہ صرف معاشی استحصال ہے بلکہ احساس محرومی بھی انہیں دینا ہے۔ کراچی میں بھی ایک صحافی نے، جرنلسٹ نے خودکشی کی ہے حالیہ گزشتہ ہفتہ میں۔ تو یہاں کا جو سماج ہے، یہاں ہماری جو ثقافت ہے، ملتان، مظفر گڑھ، جھنگ، لیا، 17-18 ڈسٹرکٹ ہے، کچھ چھوٹا علاقہ نہیں ہے۔ یہ بھی کافی بڑھ گئی ہے، بہت بڑا وسیب ہے ہمارا، کوئی 5 کروڑ لوگوں کی، بلکہ اس سے زیادہ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے آبادی ہے۔ تو بنیادی جو یہاں مسئلہ تھا وہ تعلیم کا تھا، لوگوں کو اچھے ادارے میسر نہیں تھے۔ آپ دیکھیں، بہادر زکریا یونیورسٹی 1975 میں قائم ہوئی، کون تھا تب؟ ذوالفقار علی بھٹو، اس دھرتی کا فرزند تھا، سندھ واسی تھا، تو اس نے اس خطے پر مہربانی کی۔ ریڈیو پاکستان اسی دور میں، جی، تو اس کے بعد کس حکومت نے یہاں اس طرح کے ادارے بنائے ہوں یا نئی یونیورسٹیز بنائی گئی ہوں؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، لیکن آپ ایک اسلام آباد میں 20 سے زیادہ یونیورسٹیاں دیکھتے ہیں، یا 17 سے کم از کم 17 یونیورسٹیاں ہوں گی۔ یونیورسٹیز کی ایجوکیشن کا لیول ہے، باقی لیول ہے ٹیچرز کے، وہ ہمارے یہاں کی یونیورسٹیز میں نہیں ہے۔ تو یہاں 2-3 نئی یونیورسٹیز آئی ہیں، آئی ایس پی ہے، این سی بی اے ای ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں، ایئر یونیورسٹی ہے، لیکن وہ ماحول نہیں ہے، وہ ڈگری کی طاقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، بدقسمتی ہے ہماری اوور آل۔ پہلے تو میں یہ آپ کو حوالہ دوں گا کہ اس وقت عالمی رینکنگ میں یونیورسٹیوں کی جتنی بھی طاقت شو ہو رہی ہے، اس میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی اس رینکنگ میں موجود نہیں ہے۔ تو پھر کیا تعلیم ہم دے رہے ہیں؟ دھڑا دھڑ ڈگریاں سیل ہو رہی ہیں اور تعلیم برائے فروخت ہے، صحت برائے فروخت ہے۔ تو میں، کیونکہ ایک عام دیہات کے سماج سے تعلق ہے میرا، وہاں میرا آنا جانا رہتا ہے، دیہاتوں میں بھی لوگ غربت کا شکار ہیں اور بہت مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کھانے کو شام کو ان کے پاس سبزی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے، ہم گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن نئے اقدامات کی ضرورت ہے کہ نیا ہسپتال بنایا جائے۔ نستر فیز 2 کا منصوبہ یہ شروع کر رہی ہے موجودہ حکومت، یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ ماحولیات کی بات کی، عمران خان ابھی گئے اقوام متحدہ کے اجلاس میں، تو ٹھیک ہے، ماحول ہے، ثقافت ہے، کلچر ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، ان سبھی کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، پروجیکشن دینا ہوگی، اس خطے کے لوگوں کو تعلیم دینا ہوگی، اور بہت زیادہ آگے تک تعلیم حاصل کر بھی چکے ہیں یہاں کے لوگ، وہ تناسب نہیں رہا۔ بہرحال ہم پر امید ہیں اس حوالے سے کہ یہاں کا سریکی وسوں کا، بلکہ میں سریکی جگساں کے سریکی وسوں دا بندہ جڑا ہے ہوں جاگ پہ، وہ کو پتہ ہے کہ سارے کیا دکھ ہیں، کیا مسئلے ہیں، اور جی کیا کیا رستے ہیں، ایسا کیویں بھئی زندگی دے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک روشن دور ہے، ایسا پر امید سے پہلے سب کچھ ایسا بھی ایف ایم نال بھی تعلق ہے، اون دے حوالے نال کوئی دسو۔ جی، میں ایف ایم 103 نال وابستہ رہی ہاں، اور نیوز دا شعبہ اردو سریکی دوہیں زبان میں خبراں پڑھتا رہی ہاں۔
تقریباً کوئی 6 مہینے تو زیادہ عرصہ میں اتھا رہی ہیں باہر حسین دے کٹھے تے ان تو علاوہ FM 88 دے وچ بھی میں کچھ نہیں میں پروگرام کیتے وسیب وچ میں ایز اے مہمان ویندا رہی ہاں تاں ایک وسیع تجربہ ہے تو میڈیا نال اخبار دی دنیا چ بھی میں سروس تو پہلے گورنمنٹ جاب تو پہلے رہی ہاں وابستہ اخبار نال سب ایڈیٹر رہی ہاں ایک روزنامے دا شعبے سپورٹس انچارج بھی رہی ہاں تقریباً میں 2.5 سال اخبار وچ کام کیتے 7 سال میں سریکی خبراں پڑھیں ریڈیو پاکستان ملتان تو اور حال ہی بھی میں یاد کرے نا رخسانہ نواز اور ناہید لودھی ہن بھی ریڈیو پاکستان ملتان وچ ہونن ڈپٹی آفیسر ہیں میں ہم عزیر احمد شاندار ایک زمانہ ہے جڑا انڈیا دے اندر تک سریکی نشریات ساڈا بلیٹن سنا ویندا ہا اس وقت پھر بھی کچھ مطلب سرائکی کا تھا لوگ مطلب اس کو کرتے تھے لیکن آج کل کے دور میں یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں آ گئے ہیں مطلب سرائکی کے لوگوں کو لوگ ابھی بھی ڈی گریڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں سرائکی خطے کے لوگ ہیں سرائکی ہیں نہیں اس کو ڈی گریڈ کر دو یہ تو ہمیشہ مطلب لوگ نہیں آگے جا سکتے اتنے ترقی یافتہ نہیں ہے اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے سرائکی کے تو اس طرح کی جب چیزیں کرنی پڑی غلط اطلاعات ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں سازش ہے میں کہتا ہوں کہ جتنے قابل ترین عہدوں پر سریکی خطے کے لوگ پہنچے کوئی نہیں عمران خان سریکی ہیں میاں والی سے ان کا تعلق ہے وزیر اعظم عثمان بزدار سریکی ہیں وزیر اعلیٰ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم رہے اس وقت چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سریکی ہیں کون کہتا ہے سریکی پیچھے ہیں سیاست میں ادب میں کلچر میں یہاں بہاولپور اور ملتان کی یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں کہ 70% لوگ سریکی ہیں جو اساتذہ ہیں وہاں پڑھاتے ہیں جتنے بھی آپ صنعت و حرفت میں دیکھیں جتنے بھی شعبے ہیں ہر طرف آپ کو سریکی ملے گا جو کام کر رہا ہے اور اس خطے سے محبت کرتا ہے مخلص ہے کرپشن میں آپ سریکی آپ کو کم نظر آئیں گے اب کریمنل ریٹ دیکھیں تھانوں میں چلے جائیں سب سے کم ریٹ سریکیوں کا ہے باقی دوسری جو قومیتیں ہیں ان کا ریٹ زیادہ ہے کرائم کی شرح بہت زیادہ ہے یہ ہمارا رویہ بن گیا کہ اس طرح کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں ہماری جسٹ تھنکنگ ہے کہ اس میں دیکھیں جہاں اس میں ایک بنیادی بات ہے زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہوا یہ ہے کہ کچھ تاریخ کی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہو جاتی ہیں وہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے کرنے والوں کا بھی قصور نہیں ہے یہ قسمت کہہ سکتے ہیں اس خطے کی کہ یہ اوور آل 100% سریکی بولنے والا خطہ تھا جتنا ہمارا سریکی وسیب ہے جتنے بھی ڈی جی خان پورا ڈویژن لے لیں ملتان ڈویژن لے لیں بہاولپور ڈویژن یہ تینوں ڈویژن اور اس سے باہر تک جتنے بھی مزید علاقے ہیں سریکی خطے کہلاتے تھے اور 100% یہاں سریکی بستے تھے پاکستان بننے سے پہلے ہوا یہ کہ یہاں جو سریکی 100% بستے تھے تو اس میں اوور آل میں 17% سے 25% تک آپ دیکھیں جو یہاں سے مائگریٹ ہوئے لوگ وہ ہندو تھے اور تب کوئی جھگڑے نہیں ہوتے تھے کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی تھی پروجیکٹ کیا گیا ان چیزوں کو ایسا ہو گیا کہ بعد میں وہی ہندو بڑے ہی غلط قرار پا گئے اب تو ہیں ہی غلط اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیا میں یا کشمیر میں کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں وہاں بھی ایسی تحریکیں انتہا پسندی کی ہندوؤں کے اندر چلی کہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہو گئے یہاں یہ ہوا کہ تب ماحول تھا کیونکہ ان کو نہ میڈیا نے تعصب سکھایا تھا نہ والدین نے سکھایا تھا نہ ماحولیات نے سکھایا تھا نہ کوئی بین الاقوامی کوئی سیاسی کی ایسا کوئی کردار تھا پروپیگنڈا تھا جس نے انہیں مجبور کیا ہو پرامن خطہ تھا یہ سارا اور یہاں کے ہندو پیور سریکی تھے بہمن تھے یا دوسرے تھے جو بھی وہ لوگ مخلص تھے وہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے ہم والدین سے سنتے ہیں ہماری جو کمیونٹی ہے آپ دیکھیں کوئی 7ویں صدی سے ہمارے بزرگ یہاں آباد ہیں ارائی برادری ہے ہماری اور 7000 کا لشکر تھا محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا پورا پاکستان نہ کہیں تو ملتان مرکز تھا وادی سندھ کا ہم شمالی وادی سندھ میں بیٹھے ہیں ملتان میں تو یہ وہ لشکر تھا جو پورے پاکستان میں پھیل گیا بعد میں تو اس خطے کی جو بنیادی ثقافتی اقدار ہیں یا تہذیبی اقدار ہیں وہ والدین سے ہم تک پہنچی ہیں اور اب بھی ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ لڑنا نہیں ہے ہتھیار نہیں اٹھانا یا اس تہذیب پر بدھ مت کے بھی اثرات ہیں
جو ہم تک منتقل ہوئے اس خطے میں. ملتان صوفیہ کا ملتان ہے, تصوف کی روایات بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. اب بھی ہم سریکی میں بچہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے تو ماں کہہ رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ پتر کھڑا تھی اوئے ہوئے ہوئے قبیلی اٹا چاتی وندی ہے تے قبیلی مر ویسی کھڑا تھی. اور ابھی بھی مطلب امن اور محبت اور اس طرح کی محبت, امن اور اس خطے سے, دھرتی سے, اس مٹی سے ہم پیار کرتے ہیں. ہم نہ تو کسی کے ایجنٹ ہیں, نہ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے, لیکن المیہ یہی ہوا کہ وہ لوگ گئے, جب وہاں سے مائگریٹ کر کے لوگ آئے, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم فرق کی نظر سے دیکھتے ہوں. جتنے بھی باہر سے قبائل ہیں مائگریٹ ہو کے ہے, اسلام کے ناطے ہے اور پاکستان اسلام کا کلا ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ تہذیبی حوالے سے ایک تصادم کی فضا پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے کلچر کو تھوپنے کی کوشش نہیں بھی کی تو پنجاب کی طرف سے پنجابی کلچر کو تھوپنے کی کوشش کی گئی. تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ یہاں کے کلچر کا جو نمائندہ ہے یہاں کا نوجوان وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے اجرک پہنی, سندھی ادرک یا سریکی, ادرک یا سریکی میں اس نے بات کا آغاز کیا. تو اس طرح کے مسائل ہیں جس وجہ سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں باہر سے. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر, کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں, میں گورنمنٹ کی نمائندگی کروں گا, میری محبتیں میری حکومت کے ساتھ ہیں, تو حکومت کام کر رہی ہے. میں حکومت سے ہی یہ توقع کرتا ہوں کہ اصلاحات کی جائیں, کہ اس خطے کے مقامی آدمی کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع دیے جائیں, جہاں زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنائے جائیں, زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے یونیورسٹیز قائم کی جائے, ڈیولپمنٹ کی جائے. باقی زبانیں سبھی کی محترم ہیں, زبانیں گلدستہ ہے پھولوں کا, اور اس میں ہر طرح کی زبان آتی ہے, ہم سبھی زبانوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ہے, میں تو یہی کہوں گا کہ میں شاعر ہوں. کی بات ہو ہی رہی ہے تو کوئی نظم, کوئی شعر, کوئی مجموعہ ہی سنا دینا حضرین. تو ایک اور نظم میں آپ کو سنا دیتا ہوں, تھوڑا جا میں پس منظر بھی ناظرین کو دسا دینا کہ ایک غریب آدمی ہے, جٹ ہے دیہات دا, اور ان دی بیٹی جڑی ہے گھر غربت دا شکاری ساری فیملی. بیٹی جوان تھی گئی ہے اور رشتہ کوئی نہیں آندا پیا, گھر وچ بھی بہت سارے مسائل ہیں, والد بڈھڑا ہے, بھرا کہ نہیں, تا اوندا برادری دا رشتہ دار کوئی بھئی آ کے رشتے دی گال کریں دے, تا جڑی لڑکی ہے اوندا والد آدے بھئی تو کوئی دانے, کوئی اٹا, کوئی سارا حساب کتاب ہے, ایسا غریب لوگ ایسے کوئی ساری مدد کیتے بھی تو کچھ کم کر سکتے, تا ٹھیک ہے رشتہ بھی کر گھنے ہیں, وہ مہلت منگ کے چلا ویندے. تا نیکسٹ تھیندا کیا ہے, اون تناظر دے وچ بنی ہوئی ایک نظم ہے, تا بہتر سمجھ آسی یہ گل میں وضاحت کیتی ہے. بڈھڑے جے ایک بابے کنو میں ون پوچھا سمی کتھے, بڈھڑا بولا کہ کو پوچھتے ہیں, وہ مر گئی ہے جے کو پوچھتے ہیں. بڈھڑے جے ایک بابے کنو میں ون پوچھا سمی کتھے, بڈھڑا بولا کہ کو پوچھتے ہیں, وہ مر گئی ہے جے کو پوچھتے ہیں. تیں کیتا ہے شام دا وعدہ, میں کیا جانا دھمی کتھے. کل ایک گبھرو سانج سویلے آ کے لٹ گئے دل دے ملے, میری سکھاں جمی گھن گے, دانا دے مل سمی گھن گے. تا اے حوالہ ہے خطے دی مقامیت دا, محرومیاں دا, غربت دا, کہ سارا جڑا جٹ ہے وہ پسماندہ تھی چکے, اور جڑا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ زمینہ بھی گدی ویندے, آبادیاں نویں بڑھیاں ویندے, فیکٹریاں نویں لائے ویندے پن, اور اتھو دا جڑا جٹ ہے وہ شدہ فصل وچ نقصان چندے, مجبوراً شدہ زمین ویچنی پوندی ہے اور اپنا گزارا کرنا پوندے. یہ بھی ایک المیہ ہے اتھو دے مقامی بندے نال, جڑا وہ سمجھ نہیں سکتا پیا کہ آمن والے دور کیا تھیندے. وہ زمین وچ سی, زمین وچ کے گھر چلے سی, اور جتھاں زمین گھنن والا آ کے باہروں کی نو فیکٹری لے سی, وہ فیکٹری وچ اون پتر کو اوکھی ملازمت مل سی, اکسی پتر کہنا اسا ملازمین راگ گدن اور تساں قابل کہہ نہیں وے. صحیح بات ہے, اس طرح دے بہت سارے چیزیں ہیں. وہی بات ہے نا کہ آپ کے سماج کے مسائل بہت زیادہ بڑے, اور سرائکی خطے کی تو ویسے ہی مطلب زیادہ اس طرح کے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں گے کون کون سے مسائل سرائکی خطے کے حوالے سے ہیں, ان کو کیسے سالو کر سکتے ہیں, اور کیسے اس پہ آپ کام کر رہے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے میڈیا میں جیسے آپ کام فنکار ہوئے, استاد ہوئے, شاعر ہوئے,
اساں سارے اپنا کردار ادا کریں دے پیسے جی گال یہ جڑی اساں میڈیا دے چینلائز نہیں کر سکتے اساں گال نہیں کر سکتے لیکن اساں اتنا ضرور آکھ سکتے ہیں کہ ان وسوں کو ایڈمنسٹریشن دے حوالے نال انتظامی وسائل دے حوالے نال کچھ دیونا بن دے کہ جن دے نال انہاں کو طاقت دا احساس تھی وے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جی جی میں بھائی ایک نویں صوبے دی گال کیتی گئی ہے یا نویں وسوں دی گال کیتی گئی ہے تو اندر میں سمجھدا نویں ایڈمنسٹریشن نویں آسی نویں دفتر بن سن نویں کاروباری ادارے بن سن لوگوں کو ملازمت دے مواقع مل سن لوگ ترقی کرے سن تا ترقی کرنا میں نہیں سمجھدا کہ کوئی بغاوت دے زمرے چاندے یا غداری دے زمرے چاندے یہ تو لوگوں دے حقوق دی گال ہے کہ انہاں کو محبت ونڈو انہاں دے وسائل انہاں کو دیو اور انہاں دا خیال کرو ایک لکھن والا ایک سمجھان والا بندہ یہ گال ہی کر سکتے بالکل ایسے ہی کر سکتا ہے. اور سر کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں تو جاتے جاتے بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ ہمارے نوجوان نسل کو مطلب سرائکی کی پروموشن کے لیے یا سرائکی کے فروغ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے یا ویسے کوئی جنرل میسج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو کیونکہ نوجوان ہی ہیں جو آگے جا کے ملک کو چلائیں گے. نوجوان نسل کو تاکہ زیادہ تو زیادہ شعور حاصل کرن اور اپنے وسوں دے حوالے نال انہاں کو پتہ ہوئے کہ ساری ثقافت کیا ہے اساں جڑے خطے چ رہنے ہیں ان دی پچھلی تاریخ کیا ہے اور پچھلی تاریخ کو ادبی حوالے نال بھی او جانن اتھو دے ادب کو دیکھن اور اتھو دے وسوں دے نال باہر والوں کو بھی چاہیے کہ او ساکو اپنا بھرا جانن اور سارے نال اور رویہ رکھن کہ اساں پرامن اور محبت کرنے لوگ ہیں کہ جن دے تشدد پسندی دا عنصر شامل نہ ہوئے. جی کچھ نہیں پہلے تو ڈٹھا ہو سی کہ استاد دے نال طلبہ نے جڑا سلوک کیتے تا این طرح دے جڑا چیزاں سامنے آنن تا وہ بھی بڑا ایک شاکنگ پوائنٹ ہے. تا یہ چیزیں ہی ہیں کہ جلے تو ان وسوں دا بندہ بہت زیادہ پڑھ لکھ ویسی اچھے ادارے آسی تا وہ تیز رفتار نہ صرف ترقی دا حصہ بن سی ان وسوں دا بلکہ اپنے حقوق دا بھی بہتر تحفظ کرنا وہ جاندا ہو سی. تا یہ سب تو بہترین گال ہے بھائی کہ اپنی دھرتی نال جڑا رہے اپنے ملک نال جڑا رہے. یہ سارا ملک ہے یہ ساری وسوں ہے یہ سارا جنگل پہاڑ دریا یہ سارا سینیریو سارا ہے اساں آپ کھڑے سے سارے اپنی شکل واضح تھی نہیں پئی اندے وچ. بہت شکریہ آپ نے اپنے بزی شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اتنے اچھی ہمارے ساتھ گفتگو کی لیکن جاتے جاتے ہم آپ سے غزل ضرور سنیں گے. ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام اور نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ہم پھر موجود ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل ادبی رنگ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گے اور نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو پریس کر کے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. اب ہم سر سے غزل سنیں گے. جی میں اردو میں ہی آپ کیونکہ آپ نے کلوزنگ اردو میں کی ہے تو ایک گنگناتا تھا کہ بھی کچھ تو سنا دیتا ہوں. ایک دو اشعار ہیں تو اب مجھے نہیں پتا گیت ہے یا غزل ہے. صحیح چلے جو بھی ہے. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. یہ آنکھیں اسی وقت ہو جائے اندھی جو تیرے سوا دیکھے سپنا کسی کا. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. مجھے اپنے دل سے اترنے نہ دینا میں خوشبو ہوں مجھ کو بکھرنے نہ دینا. میں خوشبو ہوں مجھ کو بکھرنے نہ دینا. ہمیشہ رہوں میں تیرے بازوؤں میں یہ وعدہ رہے گا سدا دوستی کا. میں جس دن بھلا دوں
تیرا پیارے دل سے وہ دن آخری ہو میری زندگی کا.